سیریل کلر تانیہ طاہر ناول کس نمبر 45۔ وہ خاموشی سے دادا سے نگاہ چرائے بیٹھا تھا۔ اس نے 2 بار اپنے سبز آنکھ سے انہیں دیکھا جو اسے گھور رہے تھے اور پھر سامنے منہ کر لیتا۔ میں دیکھ لوں گا، ڈونٹ وری۔ سنجیدگی سے وہ کوئی فوٹیج چیک کر رہا تھا۔ دوسری طرف جیمز بھی آ گیا۔ کہاں تھے تم؟ جیمز نے بھی ذرا غصے سے سوال کیا۔ جیکسن نے گہرا سانس بھرا۔ وہ لڑکی اسے پنسوا دیتی تھی۔ یہی تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر تم انکوائری کیوں نہیں نکلوا سکے؟ جیمز نے بحث کی۔ اب نکلوا لوں گا۔ یار آپ دونوں کیوں موت کی طرح میرے سر پہ سوار ہیں؟ تم ایلے کے پاس تھے، دادا نے برہمی سے پوچھا اور جیکسن سر تھام گیا۔ مجھ سے مزید یہ بچوں کی طرح سے چھپایا نہیں جا رہا۔ ہاں، اسی کے پاس تھا۔ وہ بلاخر یہ معمہ خود ہی سلجھا گیا کہ وہ گھنٹوں کہاں غائب رہتا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ دونوں بھڑک اٹھے۔ کچھ نہیں ہوگا دادا، میری نگاہ چاروں طرف ہے، وہ سہولت سے بولا۔ اوہ ریئلی؟ مجھے نہیں لگتا۔ اگر تمہیں اپنے آپ سمیت میری جان بھی عزیز، بلکہ اسی کی جس کے پہلوؤں سے چپکنا چاہ رہے ہو، عزیز ہوتی تو یہ بے وقوفانہ قدم نہ اٹھاتے۔ جیک بھڑکا۔ جیکسن خاموش ہو گیا۔ سارک ایک شاطر آدمی ہے۔ ایلے کے کسی بھی رویے سے اسے بھنک پڑ جائے گی تو یہ بات پورے امریکہ میں پھیل جائے گی اور اس کے بعد ساری مافیا ایک ہو کر کتوں کی طرح تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ وہ بھڑکا۔ جیکسن کو ان سب باتوں کی خبر تھی۔ وہ خود کو ختم کر لیتی۔ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ جیکسن، مجھے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ ہنری سب سنبھال رہا تھا۔ وہ دونوں غصے سے وہاں سے نکل گئے جبکہ جیکسن نے اپنے ہاتھ میں موجود ماؤس اسکرین پر مارا۔ اچانک سے غصہ چڑھ گیا تھا۔ وہ سب سنبھال سکتا تھا۔ ضد پر آتا تو اس نے غصے سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ پاگل ہے تمہارا یہ پوتا، وہ پرل کو دیکھتا ہوا بولا جو کہ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ دے رہی تھی۔ اور اسے پاگل کیا کس نے؟ پرل آہستگی سے بولی۔ یس آف کورس، اصل مجرم تو میں ہی ہوں، اس نے گورا۔ وہ شانہ چڑھا گئی۔ وہ اس کے روکنے پر اب کسی معاملے میں انٹرفیئرنس نہیں دیتی تھی اور جیک کو اس کی اتنی ہی لاپرواہی پسند تھی، ورنہ وہ کافی روڈ ہو جاتا تھا۔ جبکہ اوپر وہ ایمٹ براڈ سے ملنے آنے والے شخص کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں ملا۔ یا تو سامنے والا کافی اوور سمارٹ تھا یا پھر جیکسن واقعی ایلے کی وجہ سے چپ کر گیا تھا۔ وہ گلاس لبوں سے لگا کے سنجیدگی سے اسکرین کو دیکھنے لگا اور پھر اٹھا اور وہاں سے باہر نکل گیا اپنے مخصوص حلیے میں جس میں اسے پکڑنا ناممکن ہی تھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ جیک نے غصے سے پوچھا۔ وہ جبکہ ایک نظر دے کر باہر نکل گیا۔ ہیزل نے ڈر کے جیمز کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے اسے پھر سے نقصان میں دیکھنا، جبکہ جیمز نے اسے روکا کہ جیک مزید بھڑک کے نہ اٹھے۔ وہ باہر نکلا اور گارڈ نے آگے بڑھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے روکا اور خود ہی باہر آ گیا۔ وہ کبھی بھی اپنے کام میں لگژری کو اہمیت نہیں دیتا تھا اور اس وقت وہ اپنے دشمن کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا، تبھی ذرا غصہ تھا سر پر سوار۔ وہ مختلف بیسیں بدل کر اس ہوٹل تک پہنچ گیا جہاں اسے خبر تھی کہ یہاں ایمٹ براڈ کا مہمان ٹھہرا ہے۔ وہ اندر آیا، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے اور بالکل ایک نارمل انسان کی طرح اس نے ماسک اتار کر کیپ اتار کے ہاتھ میں لے لی اور بکنگ کرنے لگا۔ اس کی اصل شکل کی شناخت کافی مشکل تھی کیونکہ کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ریسیپشنسٹ اسے دیکھتے رہ گئی جبکہ جیکسن ادھر ادھر زیادہ متوجہ تھا جو کسی یونانی دیوتا سا حسن رکھتا تھا۔ اسے چابی ملی، وہ اوپر گیا۔
کیا یہاں کوئی اسپیشل مہمان آیا ہوا ہے؟ اس نے معمولی سے لہجے میں پوچھا۔ یس سر، اسپیشل گیسٹ ہیں، یہ آپ کا روم ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، جیکسن سر ہلا کر اندر چلا گیا، اور کچھ دیر بعد جب وہ ویٹر وہاں سے چلا گیا تو وہ باہر نکل آیا اور اس دن اپنے مخصوص حلیے میں چلنے لگا۔ اندر سے ویٹر نکلا اور جیکسن نے اس ویٹر کو غور سے دیکھا، اس کی ٹانگ پر ٹانگ ماری اور اس کی گردن کی وہی مخصوص رگ دبا کر اسے گھسیٹ کر دوسری طرف لے گیا۔ اس نے اس کی شرٹ اتاری، اس کا لوگو لگایا، اور اب وہ اس ہوٹل کا ویٹر لگ رہا تھا۔ چاروں جانب نگاہ گھماتے وہ سر پر کیپ رکھے، ہاتھ میں کچھ روم سروس کا سامان لے لیا اور اس نے دروازہ نوک کیا۔ دوسری طرف سیکورٹی کافی سخت تھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا۔ وہ آگے بڑھا، اپنی ایک آنکھ بند کر لی اور ایک آنکھ سے دیکھ کر ثابت کرنے لگا وہ آگے بڑھا، اپنی ایک آنکھ بند کر لی اور ایک آنکھ سے دیکھ کر ثابت کرنے لگا کہ اس کی اس آنکھ پر چوٹ ہے۔ روم سروس آواز بدلتا بولا۔ گارڈ نے اسے کھول کر دیکھا۔ کہاں ہے نا، نہیں چاہیے۔ وہ گارڈ بھڑکا۔ ابھی اندر کوئی نہیں جا سکتا، وہ کہہ کے دروازہ اس کے منہ پر مارتا کہ جیکسن نے جوتا پنسا لیا۔ سوری سر، ہمیں اپنا کام ٹائم پر کرنے کے آرڈرز ہیں، وہ بولا، جبکہ اس گارڈ کا ہاتھ اب اس پر اڑتا کہ دوسرا گارڈ آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ یار، اسے کہہ رہا ہوں نہیں چاہیے، روم سروس پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کس نے کہا نہیں چاہیے؟ اندر براڈ سر نے روم سروس کو ہی بلایا تھا، وہ بولا، جبکہ جیکسن سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا ان دونوں کو۔ اس آدمی نے سر ہلایا، اسے اندر آنے دیا، اور جیسے ہی وہ اندر آیا، کیکوں کی آواز سن کر کچھ چوکنا ہوا، اور یہ ماما کھولنے کی دیر ہی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس کی بیل بجنے لگی، وہ مڑا، اور دونوں گارڈز نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اگر براڈ سر تک کوئی فضول آواز کی تو تمہارا قیمہ بنا دیں گے، اپنا موبائل باہر رکھ کر آؤ۔ سوری سر، مجھے اس کی پھر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا یہ ایلے کی کال تھی۔ ایلے کو اس کا نمبر ہنری نے دیا تھا۔ جیکسن کا دماغ آگ بگولا سا ہونے لگا۔ اس نے جیکسن کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ ویٹر کے پاس اتنا مہنگا موبائل، وہ طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ چوری کیا تھا، وہ صاف بولا۔ وہ دونوں گارڈ ہنسنے لگے، اور جیکسن نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے کر اسے پاور آف کر دیا اور سیدھا اندر کی جانب بڑھ گیا کہ اندر سے ایک اور گارڈ آیا۔ تم کون ہو؟ وہ بولا۔ جیکسن اس وقت سرو کر رہا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا، ایک ایک کو جان سے مارتے۔ روم سروس سر، وہ پھر بولا۔ نہیں چاہیے، ابھی اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ وہ اسے باہر لے آیا۔ جیکسن نے گہرا سانس بھرا، اور ابھی اس کا مکہ اٹھتا ہی کہ اس کی ایئر پیس میں دادا کی آواز گونجنے لگی۔ کہاں ہو جیکسن؟ اس کا کبھی اتنا مشکل نہیں رہا تھا جتنا آج لوگوں نے کر دیا تھا۔ ان تینوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جیکسن مٹھیاں بھینجتا جیسے ہی کمرے میں آیا، اس نے ایک ایک چیز تہس نہس کر دی۔ موبائل پھینک کر مارا، ایئر پیس نکال کر پھینکا اور سر تھام گیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ وہ کہکے سے چوکنا کر گئے تھے۔ ایسا کیوں لگا کہ ان کہکوں میں سے کوئی کہکا جانا پہچانا تھا؟ کچھ تھا، کوئی تھا جس کو وہ جانتا تھا، بس وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اگر ایلے کا فون نہ آتا تو وہ اندر چلا جاتا۔ مٹھیاں بھینجتے ہوئے اس نے شیشے میں مکہ مارا، اور شیشے پر دراڑیں پڑ گئیں۔
ہاتھ کو جھٹکے چڑھتے وہ فی الحال زخموں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ دوسری جانب جبکہ دوسری طرف وہ ویٹر اٹھ گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے اٹھتا بھاگ کر وہ وہاں کا دروازہ دھڑ دھڑ بجانے لگا۔ ایمٹ براڈ کے ساتھ اس کے مہمان اور بھی لوگ تھے۔ دروازہ کھولا، وہ لوگ اسے دیکھنے لگے سختی سے۔ سر سر کوئی میرے بھیس میں اندر آیا تھا۔ اس نے میرا گردن دبا کے مجھے بے ہوش کر دیا۔ وہ اندر آ گیا، وہ انہیں بتانے لگا۔ جبکہ چونک کر ان لوگوں نے گارڈز کو دیکھا۔ کون تھا؟ براڈ نے پوچھا۔ سر، روم سروس تھا، وہ بولا جبکہ براڈ نے گارڈ کے کھینچ کے تھپڑ مار دیا۔ دکھتا کیسا تھا؟ سر چوٹ تھی چہرے پر اور ایک آنکھ بند تھی۔ براڈ نے اپنے مہمانوں کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ڈونٹ وری، میں دیکھ لوں گا، اس نے کہا اور اس ویٹر کو پیچھے دھکیل کر وہ سب آگے بڑھ گئے اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ جیکسن البتہ چپ نہ تھا۔ اس نے اپنے روم کا دروازہ کھولا مگر افسوس کہ اسے اب بھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ گارڈز کی ایک فوج تھی جو کہ ان کے چاروں طرف تھی۔ کہ اصل مالک کون تھا مشکل ہی دکھتا۔ وہ روم کھول کر باہر نکلا اور مختلف چیزوں کے پیچھے چھپتا ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ انہی کا گارڈ لگ رہا تھا، بس چہرہ ماسک سے چھپا رکھا تھا۔ وہ نیچے آ گیا اور پھر پارکنگ تک۔ پارکنگ میں اندھیرا تھا۔ وہ لوگ اس کے سامنے تھے مگر پیٹھ موڑے کھڑے تھے۔ جیکسن سے صبر بالکل نہیں ہو رہا تھا مگر وہ اس طرح جذباتی ہو کر کھیل بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اور جیسے وہ گاڑی میں بیٹھے، جیکسن کی تیز نگاہ نے جس شخص کو لپکا، ایک لمحے کے لیے وہ شاکڈ رہ گیا۔ ہاں، زندگی میں پہلی بار، حیران کن اور جیسے جھٹکے کی زد میں وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ کام ہو چکا تھا، مزید اب اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس نے صرف انکوائری نکلوانی تھی کہ ایمٹ براڈ کے ساتھ کون ہے۔ سنجیدہ نظروں سے دیکھتا وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ چہرے پر بلا کی سختی تھی اور وہ مختلف جگہوں سے گزر کے بلا کے گھر پہنچا۔ اس کا موبائل ٹوٹ گیا تھا، ایئر پیس بھی اس کی جیب میں تھا۔ اس نے ٹوٹا موبائل اپنے گارڈ کو دیا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے نیا موبائل دے دیا جس میں اس کا سارا ڈیٹا فیڈ تھا۔ جیکسن اندر آ گیا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ پتہ چلا ہے یا خالی ہاتھ لوٹے ہو؟ دادر کی سخت آواز پہ وہ مڑا، اس نے سر سے کیپ اتاری، ماسک اتارا اور پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کی کشتی میں چھید ہو گئے دادا، کبھی کشتی نشیب کو لگ گئی، وہ مسکرایا۔ جیکسن اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ جارڈن کہاں ہے؟ اسے بلائیں ذرا ڈیڈ، اس نے کہا۔ تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ جیم سمیت جیک بھی تھم گیا۔ جیکسن مسکرانے لگا۔ وہ تینوں عجیب خونی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور پالیں کوڑے میں پڑی نسلوں کو، جیمز پر طنز اچھالتا وہ اوپر چلا گیا جبکہ جیک نے جیمز کو دیکھا۔ مجھے جارڈن چاہیے جیمز، وہ کہہ کے واز میں لات مارتا اندر چلا گیا جبکہ جیمز نے فوراً اسے کال ملائی۔ یس ڈیڈ، کال پک ہوئی۔ کہاں ہو تم؟ آپ کے ہی شہر میں گھومنے پھرنے آیا تھا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ میں بھی اس نمبر میں ہوں، تمہاری ماں ملنا چاہتی ہے تم سے۔ کیوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کا جواب تو تمہاری ماں کے پاس ہی ہوگا، لیکن کیوں کا کیا مطلب ہے؟ جیمز بولا تو جارڈن سنبھلا اور اوکے ڈیڈ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فی الحال تو یقین کرنا ہی مشکل تھا۔
جورڈن وہ انسان تھا جو گھر میں سب سے زیادہ لاپرواہ اور ان معاملات میں سب سے زیادہ دور تھا۔ ایلن نے ریڈ ڈریس پہنا تو ہنری نے اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ اس نے بالوں کو اوپر کر کے ہلکا سا پن لگایا تھا جس پر ریڈ بو تھی اور ریڈ لپسٹک، اس کے ساتھ لائٹ سا میک اپ اور شولڈر لیس ڈریس میں وہ اگر بس حسین لگ رہی تھی تو الفاظ کم تھے، وہ کوئی جادوئی پری سی لگ رہی تھی جو ایک دیو کے انتظار میں تھی۔ بیلا بھی اسے دیکھتی رہ گئی اور اس نے بہت جوش میں بیلا سے سوال کیا تھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بالکل پہلے جیسی، جیکسن کی ایلے۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا اور ایلے شرما اٹھی اور جیکسن کو بار بار کال کرنے لگی۔ بیلز جا تو رہی تھی، وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے نہ آئے، بیلا نے معمولی سی شرارت کی۔ ایلے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ تو زندہ ہے نا؟ وہ سہم گئی۔ کہیں یہ سب خواب تو نہیں تھا اور کوئی اسے پھر سے کہہ دے کہ خواب ٹوٹ چکا ہے۔ حقیقت تو کچھ اور تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ زندہ ہے اور تمہارے پاس لازمی آئے گا۔ ڈونٹ بی سیڈ سویٹ ہارٹ۔ ہنری نے بیلا کو گھورتے ہوئے ایلے کو سمجھایا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں پہ ہنری کو بیلا پر تب چڑھ گئی۔ بالکل سچ، اس نے کہا۔ اوکے، وہ بچوں کی طرح خوش ہوگی۔ میں پھر روم میں ویٹ کرتی ہوں۔ ایک پلان ہے میرے پاس، وہ ایلے کے کان پر جھکا اور دونوں کھڑے خسر پسر کرنے لگے۔ اوہ ہاں، میں ایسا کرتی ہوں، وہ اچھل پڑی۔ کچھ تو اپنی اولاد پر رحم کھاؤ ایلے۔ ہنری اس کے اچھلنے پر گھور کر بولا۔ اوکے سوری، وہ جلدی سے روم میں چلی گئی۔ کیا کہا ہے تم نے؟ بیلا کو تجسس ہوا۔ تم اپنی چونچ کو بند نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بند ہی تو تھی، نہ مجھ سے کوئی بولتا ہے اور نہ ہی میں کسی سے، وہ اداسی سے بولی۔ یو ڈیزرو، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو تم؟ ایسے تو نہیں تھے تم۔ بیلا نے اس کا بازو تھام لیا۔ ہاں میں ایسا نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے ویسا قبول نہیں کیا تبھی مجھے ایسا بننا پڑا۔ اور تم دھوکے باز لڑکی کو پہلے بھی میرے گھر میں آرتھر کے لیے گھسی تھی۔ کیا خبر اب کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ اور میں تمہارے اس منہ پر ترس کھا رہا ہوں، وہ کہہ کے ہاتھ چھڑا گیا، جبکہ بیلا پیچھے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ مان کر ہی نہیں دے رہا تھا، کیا کرتی؟ وہ شرمندہ تھی، اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ آرتھر کے خوف سے اس نے ہنری کو چیٹ کیا اور وہ آرتھر کے ناکام کے لیے اس کے گھر میں گھسی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ایلا تو بزی تھی، معلوم نہیں اس نے کیا مشورہ دیا تھا۔ دونوں کی خسر پسر میں کوئی تیسرا ایڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر وہ ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہاں ان دونوں سے جیلسی نہیں ہوتی تھی اسے۔ اچھے لگتے تھے وہ ساتھ ہنسے مسکراتے، لیکن وہ اداس ہو گئی تھی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ جبکہ ایلن نے ہنری کے مشورے پر اپنی تصویریں کھینچ کر جیکسن کو بھیجنا شروع کر دی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی پوری تصویر بھیجی۔ وہ اس وقت گھٹنوں تک کی شارٹ ڈریس میں تھی جو ریڈ کلر کا تھا اور اس کے صاف ستھرے بے داغ وجود پہ کھل رہا تھا۔ سامنے سے کوئی رسپانس نہ پاتے وہ منہ بنا گئی۔ ہنری نے تو کہا تھا وہ اڑ کر آئے گا۔ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہا تھا اس کی تصویر۔ وہ بار بار کالز کرنے لگی اور پھر اس کے چھوٹے سے دماغ میں بڑی سی خرافات آ گئی۔
وہ خود ہی شرماتی ہوئی دیوار کے اندھیرے کے آئینے کے سامنے آئی اور اپنے ڈریس کی زپ کھول دی۔ ڈریس کو ڈھلکا اور اس نے اپنی تصویر کھینچ کے اسے سینڈ کر دی۔ اس نے اب سین کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو گئی اور پھر اس نے واش روم میں دوڑ لگا دی اور باتھ ٹب میں اپنے پاؤں ڈال کر اس نے اپنے ٹانگوں کی پکلے کو اس پر آئی مس یو لکھ کر سینڈ کر دیا۔ وہ جیسے شرافت سے یہ سب دیکھنے پہ مجبور تھا۔ چلاک تو وہ اتنی ہی لگی اس وقت کہ کیسے پنسا رہی تھی، جبکہ وہ اس وقت ہوٹل کے سی سی ٹی وی فوٹیج ہیک کر کے ان مہمان کو دیکھ رہا تھا جو اسی کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس مہمان کو دیکھ رہا تھا جو اسی کا چھوٹا بھائی تھا، جارڈن۔ اور اب یہ لڑکی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ جیسن کی سانس مزید چند تصویریں آنے کے بعد الجھی اور اس نے موبائل رکھ دیا۔ گہرے سانس بھرتے اور سامنے اپنے اسکرین پر اپنی بیوی کی حرکات۔ دادا کبھی نہیں نکلنے دیں گے اسے، الٹا 36 باتیں سنا دیں گے۔ وہ جیسے پھنس گیا تھا اس جادوئی لڑکی کے مروی سے حسن میں۔ اب پٹری سے اتر کے اس نے تصویریں بھیجنا شروع کر دی تھی اور جیکسن لبوں پر زبان پھیرتا بلا کر اٹھ ہی گیا۔ اور وہ جیت ہی گئی۔ واقعی وہ اسے زنگ لگا رہی تھی یا لگا چکی تھی۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا اٹھا، ایک میسج اپنے گارڈ کو کیا اور باہر نکلا، جبکہ سامنے سے دادا ہی اوپر آ رہے تھے۔ اوہ نو، وہ مٹیاں بھیج گیا۔ کہیں جا رہے ہو؟ وہ آئی بروز اٹھا کر سوال کرنے لگا۔ کچھ چیزیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، اندر چلو اور بتاؤ مجھے کیا سنا ہے تم نے۔ وہ اس کے لیے اندر آ گیا، جبکہ اس کا موبائل وائبریٹ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔